لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ ارے سنو، کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار رب نے رکھا ہے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، یاد رکھ لیں، ان کو بھی نہیں دیا۔ پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کل، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کل کی آیت ہم نے پڑھ چکی۔ اللہ کے رسول آپ خود کہہ دیجئے میں بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار اپنے لیے نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے رسول کے لیے اختیار نہیں ہے تو بابا شابا کہاں سے آئیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین، آپ اس کلپ میں سن رہے تھے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع کا مالک نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع کا مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذاتی طور سے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ جتنا اللہ نے چاہا مجھے مالک بنایا، جتنا اللہ نے چاہا مجھے نفع کا اختیار دیا۔ تو اب یہ لوگ آیت کریمہ کے ایک حصے کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور الا ما شاء اللہ کی تشریح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے نہیں، یا تو انہیں تفاسیر پڑھنی آتی نہیں، یا آتی تو ہے لیکن پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ مفسروں نے کیا لکھا؟ تفسیر نصفی میں ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا اپنی ملکیت میں اختیار دیا ہے، اپنی عطا سے اس کا میں مالک ہوں۔ تفسیر بغوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر طبری اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو یہ لوگ تفاسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ تفاسیر کی بات ہم کیوں مانیں جبکہ قرآن واضح ہے، ڈائریکٹ الفاظ موجود ہے، تو ڈائریکٹ الفاظ میں الا ما شاء اللہ بھی تو ہے، جتنا اللہ نے چاہا، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اچھا، مزید ڈائریکٹ آیت چاہیے تو سورہ توبہ کی آیت دیکھ لیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ نہیں فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر مسلمان اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا۔ تو اب جو لوگ اس سے راضی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کے طریقے پر نہیں بلکہ منافقین کے طریقے پر چلتے ہیں، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ بھی سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کون سی چیز منافقین کو بری لگی، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ تو بے نیاز کرنا یہ نفع دینا ہوا کہ نہیں؟ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، دیگر کتب احادیث اٹھا لیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نفع نہیں دیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حاجتوں کو پورا نہیں فرمایا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آنکھ نکل آئی تھی ان کو اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھ کو صحیح نہیں کیا تھا؟ کیا یہ نفع دینا نہیں ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیہ نے آ کر جو کہا، اسألک مرافقتک فی الجنت، کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا، اور او غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے، تو کیا یہ نفع دینا نہیں ہوا؟ اچھا، ان سب کی تعویل یہ لوگ اپنی مرضی سے کریں گے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی کتاب کھولے تو حضور کی شان گھٹا کر دکھائے۔ اب دیکھیں، المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے کہ ایک عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضور نے فرمایا، مانگوں کیا مانگتے ہو؟ تو اونٹ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت مانگ لی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے اسے عطا کر دیا تھا، تو جنت دینا کیا یہ نفع والی بات نہیں؟ حضور تو اپنی امت کو نفع پہنچاتے تھے اور آج بھی پہنچاتے ہیں۔ کیسا نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا حدیث میں نہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا ظاہری دنیا میں بھی رہنا تمہارے لیے بہتر، دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر،
اور اس میں آگے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کیا یہ نفع دینا نہیں ہے؟ یہ تو ساری امت کے لیے نفع پہنچانا ہوا۔ اس طرح کئی احادیث موجود ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر حضور کی بے ادبی آپ کے دلوں میں داخل کریں، حضور کی شان کو گھٹا کر آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالیں، تاکہ خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے شریر لوگوں سے قوم کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔